وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن نبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها قال أرزت على آدم فقال خذها بما فيها. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے امانت حضرت آدم علیہ السلام پہ پیش فرمائی اور فرمایا اس کو لے لو جو کچھ اس کے اندر ہے. فَإِنْ أَطَعْتَ غَفَرْتُ لَكَ، اگر تم نے فرما برداری کی، اطاعت کی، حق امانت ادا کیا تو میں تمہاری سب غلطیاں معاف کر دوں گا. وَإِنْ نَسَيْتَ عَذَّبْتُكَ، اگر نافرمانی کی تو پھر میں تمہیں عذاب دوں گا. قال قبلت، حضرت آدم علیہ السلام نے امانت کو اٹھانے کا قبول فرما لیا. فما كان إلا مقدار ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة. جس دن حضرت آدم علیہ السلام نے امانت کا بوجھ اٹھایا اسی دن فرماتے ہیں کہ جیسے عصر سے لے کر شرق مغرب تک کے وقت اتنی وقت نہیں گزرا تھا کہ غلطی کر بیٹھے. وقد روى الضحاك عن ابن عباس قريبا من هذا وفيه نظر، اس سند میں اعتراض ہے. وانقطاع بين الضحاك وبينه والله اعلم. وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري وغير واحد ان الامانۃ هي الفرائض. امانت سے مراد وہ فرائض ہیں جو اللہ نے امت پہ فرض فرمائے. وقال آخرون امانت سے مراد ہے الطاعہ. وقال لا مشن بالضحاك النصر قال ابي بن كعب من الامانة ان المرأة اؤتمنت على فرجها. ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ امانت میں سے یہ بھی داخل ہے کہ ہر عورت اپنے بدن کی حفاظت کرے، شوہر کے علاوہ کسی کی نظر نہ پڑے. وقال قتادہ الامانة والدین والفرائض والحدود. حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ امانت سے مراد ہے جو قرض دینا ہے، جو اللہ نے فرائض فرمائے ہیں اور جو اللہ نے حدود رکھے ہیں ان سے کبھی تجاوز نہ کرے. وقال بعضهم الغسل من جنابۃ، بعض فرماتی ہیں کہ امانت سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی حالت جنابت میں ہو تو فوراً غسل کرے. وقال مالک عن زید بن اسلم، حضرت مالک فرماتی ہیں الامانۃ ثلاثۃ، امانت سے مراد تین چیزیں ہیں. الصلاۃ، نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرے.
والصوم اور روزے اللہ کے حکم کے مطابق رکھیں، والاغتسال من الجنابۃ اور جب حالت جنابت میں ہو تو غسل کرے، وكل هذه الاقوال لا تنافي بينها بل هي منفعة وراجعة على انها التکلیف۔ اب مفسر فرماتا ہے یہ سارے قول جو ہیں ان میں کوئی منافات نہیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے قریب بھی ہیں، اور ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو بندوں پہ اپنی شریعت کی اطاعت کی تکلیف رکھی اس کا نام امانت ہے، وقبول الاوامر والنواہی اللہ نے جو حکم دیے ان کی تعمیل کرے اور جن چیزوں سے روکا ان سے رک جائے، وهو انه ان قام بذلك اثيب وان تركها عوقب، اگر اللہ کے احکام پہ چلے گا تو ثواب ملے گا، اگر نافرمانی کرے گا تو عذاب ہوگا۔ وقابلها الانسان ولا توفي وجهله وظلمه الا من وفق الله بالله المستعان، لیکن دیکھیں کہ انسان باوجود ان تمام چیزوں سے کمزور ہونے کے، ضعیف ہونے کے اور کم علم ہونے کے، اس کے باوجود بھی اٹھا لی اس نے امانت کا بوجھ۔ اب ماں سوا اللہ کی مدد کے کوئی اس امانت کو ادا نہیں کر سکتا، اللہ ہی مدد فرمائے۔ قال ابن ابيات حدثنا ابي قال حدثنا عبد العزيز بن مريد البصري قال حدثنا عماد بن واقد يعني ابا عمر الصفار سمعت ابا معمر يعني يونس بن معمر يحدث عن الحسن يعني البصري رحمۃ اللہ علیہ انه تلا هذه الايه، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال قال عرضها على السبع الطباق الطرائق التي زينت بالنجوم وحملت العرش العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ امانت جو ہے 7 آسمانوں پہ جن کو اللہ نے ستاروں سے زینت بخشی ہے، اور وہ آسمان جن پہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں حملت العرش ہیں، وقیل لها اللہ نے فرمایا هل تحملین الامانہ ما فیہا، کیا تم اس امانت اور اس کے اندر جو احکام ہیں بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ قالت وما فیہا، انہوں نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ قال لا ان احسنت جزیت وان اسأت عوقبت، اگر تم نے اطاعت کی تو اللہ اس کا بدلہ دیں گے اور نافرمانی کی تو اللہ جزا دیں گے۔ قالت لا، آسمان نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ثم عرضها على الارضین السبع الشداد، پھر اللہ نے یہ امانت 7 زمینوں پہ رکھی، التي شدت بالاوتاد وذللت بالمہاد، وہ زمین جس کو اللہ نے پہاڑوں کی میخیں لگا کے مضبوط کیا ہے، اور وہ زمین جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ قال فقیل لها، اب زمین سے کہا گیا هل تحملین الامانة وما فیہا، کیا تم امانت کا بوجھ اٹھاؤ گی اور اس کے اندر جو کچھ ہے؟ زمین نے پوچھا یا اللہ اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ ناسند جدید ساتھ اوقبتے ہیں، اگر تم نے اطاعت کی تو بدلہ ملے گا اور نافرمانی کی تو سزا ملے گی۔ قالت لا، زمین نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے۔ ثم عرضها على الجبال الشم الشوامخ الصعاب الصلاب، پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ امانت پہاڑوں پہ رکھی، وہ پہاڑ جو اونچے بھی ہیں، وہ پہاڑ جو سخت ہیں، وہ پہاڑ جو مشکل ہیں، جن پہ چڑھنا بھی مشکل ہے۔ قال قیل لها هل تعملین الامانة ما فیہا قالت ما فیہا قال ان احسنت جزیت وان اسأت عوقبت قالت لا، پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا۔ وقال مقاتل حیان اللہ تعالی حین خلق خلقه جمع بین الانس والجن والسماوات والارض والجبال فبدأ بالسماوات فعرض علیہن الامانة وہی الطاعة۔ مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنی مخلوق پیدا فرمائی، اللہ نے مخلوق پیدا فرمانے کے بعد تمام انس جن سماوات زمینیں پہاڑ سب کو حکم دیا۔ سب سے پہلے اللہ نے آسمانوں سے کہا کہ کیا تم امانت کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ امانت کا معنی اللہ کی فرما برداری کرنا، الطاعۃ۔ وقال لهن تحملن هذه الامانة،
ولكن على الفضل والكرامة والثواب في الجنة. اللہ نے حکم دیا کیا تم یہ امانت کا بوجھ اٹھاؤ گے اور اس پہ بدلہ بھی ملے گا؟ ایسے نہیں، بلکہ تمہیں ثواب ملے گا، عزت ملے گی، جنت ملے گی. وقلنا یا رب انا لا نستطيع هذا ليس بنا قوة. سب نے کہا کہ مولا ہماری طاقت نہیں ہے، ہم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کی پوری پوری اطاعت و فرما برداری کریں گے. وَلَيْسَ بِنَا قُوَّةً، ہمیں طاقت بھی نہیں، وَلَكِنَّا لَكَ مُطِيعُونَ، لیکن ہم آپ کے فرما بردار ہیں. ثُمَّ أُرْسِلَ مَعَ الَّذِينَ فَقَالَ لَهُنَّ تَحْمِلْنَا هَٰذِهِ رَمَاةٌ تَقْبَلْنَهَا مِنِّي وَأُعْطِيكُنَّ الْفَضْلَ وَالْكَرَامَةَ فِي الدُّنْيَا. اب زمین پہ پیش کی گئی، زمین نے بھی انکار کر لیا. فَقَالَ صَبْرْنَا عَلَىٰ هَٰذَا يَا رَبِّ، ہمیں اس پہ طاقت نہیں ہے. وَلَا نُطِيقُ وَلَٰكِنَّا لَكَ سَابِقِينَ مُطِيعِينَ لَا نُعْصِيكَ فِي شَيْءٍ أَمَرْتَنَا بِهِ. اللہ ہم تیرے حکم کے تابع ہیں، ہم ہر تیرے حکم کی اطاعت کریں گے، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. لیکن یہ ہمارے اٹھائیں کہ بھی نیکی کریں، جزا ملے، نہ کریں سزا ملے، یہ نہیں برداشت کر سکتے. ثم قرب آدم فقال له، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو بلایا. اتحمل هذه الامانة وترعاها حق رعایتها. اللہ نے فرمایا آدم کیا تم اس امانت کو اٹھاؤ گے اور اس کی پوری پوری رعایت کرو گے؟ فقال عند ذلك آدم ما لي عندك، حضرت آدم نے پوچھا کہ یا اللہ اگر میں فرما برداری کروں تو مجھے کیا ملے گا؟ قال یا آدم ان احسنت واتیت ورعیت الامانة، اگر تم نے نیک کام کیے، فرما برداری کی اور امانت کی حفاظت کی، تو اس کے بعد فَلَكَ عِنْدِي الْكَرَامَةَ وَالْفَضْلُ، پھر میرے پاس تیرے لیے عزت ہے، مقام ہے. وَحُسْنُ الثَّوَابِ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ عَصَيْتَ وَلَمْ تَرَعَهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اگر تم نے پوری پوری اطاعت نہ کی اور حق ادا نہ کیا، فَإِنِّي مُعَذِّبُكَ وَمُعَاقِبُكَ وَأُنزِلُكَ النَّارَ، پھر میں تمہیں عذاب دوں گا، میں تم سے بدلہ لوں گا اور تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. قال رضیت یا رب تحملها، آدم نے کہا یا اللہ میں راضی ہوں اور امانت کا بوجھ اٹھانے کا اقرار کر لیا. وقال اللہ عز وجل عند ذلك قد حملتكها، اللہ نے فرمایا اچھا اب یہ امانت انسان پر ہے. فذلك قوله تعالى وحملها الإنسان. ورواه النبيات النجار قال رسول قال يا رب حملت الكواكب وسكان السماوات ما ذكر وما هو ثواب العامل فريضة. اللہ نے جب آسمانوں پہ امانت پیش کی، انہوں نے کہا یا اللہ آپ نے ہم پر فرشتوں کو رکھا ہے، ستاروں کو رکھا ہے، ہم نے کوئی انکار نہیں کیا، لیکن یہ فرما برداری پہ، اطاعت پہ ثواب اور کوتاہی پہ عذاب، یہ ہم نہیں برداشت کرتے. قال وذلت فقال يا رب اغرستفي الاشجار ويذري الانهار وسكان الروا ذكر. اور جب زمین سے کہا، اس نے کہا یا اللہ میں آپ کے حکم کے تابع ہوں، آپ نے مجھ میں درخت رکھے ہیں، نہریں جاری کی ہیں، لوگ زمینیں کھودتے ہیں، مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، زمین پہ تم نے بندوں کا بوجھ رکھا ہے، میں بالکل آپ کی فرما بردار ہوں، لیکن میں یہ ثواب والی شرط پہ نہیں آ سکتی. وما عامل فریضۃ، نہ مجھے ثواب چاہیے نہ میں کسی فریضے کی متحمل ہو سکتی ہوں. وقال جبال ذلك الانسان كان ظلوما جہولا، لیکن انسان نے اس ضمانت کو اٹھا لیا کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، عاقبت امر سے جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ انجام کیا ہوگا. وهكذا قال ابن جريج من الشأن قال لما أرض الله عليهن حمل ما زججنا إلى الله سمع عليهن وقلنا ربنا لا تأخذنا بالنور الصواب. اب اس روایت میں آتا ہے، ابن اشوا کہتی ہیں کہ لما عرض اللہ علیہن، جب اللہ نے آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ امانت پیش کی تو 3 دن تک وہ فریاد کرتی رہیں اور اس کے بعد کہا مولا ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم ثواب اور پوری پوری اطاعت کر سکیں. ثم قال ابن یاد مدنا بھی قال حدثنا حارث زید بن ابي الزر قال بوسری قال حدثنا بھی قال حدثنا شام صاد ان زید بن سفیان ارذنا الامانه على السماوات والارض والجبال فقال الانسان بين اذني وعاتقي فقال الله إني معينك عليها
انی معینک علی عینک بطبقتین وَإِذَا نَازَعَكَ إِلَىٰ مَا أَكْرَهُ فَأَطْبِقْ وَمُعِينُكَ عَلَىٰ لِسَانِكَ بِطَبَقَتَيْنِ فَإِذَا نَازَعَكَ إِلَىٰ مَا أَكْرَهُ فَأَطْبِقْ وَمُعِينُكَ عَلَىٰ فَرْجِكَ بِلِبَاسٍ فَلَا تَكْشِفْهُ إِلَىٰ مَا أَكْرَهُ ثُمَّ روى النبي هذا. اب جناب فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے انسان پہ امانت کا بوجھ رکھ دیا تو پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میں نے تم پہ امانت رکھی ہے، بوجھ رکھا ہے، لیکن میں تیری مدد کروں گا اور میں نے تیری مدد کے لیے انتظام کر لیا ہے. تیری آنکھوں پہ بوجھ ہے کہ غیر محرم کو نہ دیکھیں، اس لیے میں نے تیری آنکھوں کے 2 طبقات بنا دیے ہیں تاکہ جو شریعت کے خلاف ہو تو آنکھیں بند کر لو. میں نے تیری مدد، ورنہ اگر آنکھیں ہر وقت کھلی رہتی تو تم تو بند ہی نہ کر سکتے نا. اسی طرح میں نے تمہیں زبان دی ہے، زبان غلطی کرتی ہے لیکن میں نے اس کو بھی 2 پردوں میں، ہونٹوں میں بند کر دیا ہے. اگر کوئی غلط بات ہو تو اطبق اپنی زبان کو بند کر لو. اسی طرح میں نے تمہیں شرمگاہ دی ہے، تمہارے اندر قوت شہوانیہ رکھی ہے لیکن حکم دیا اپنے لباس سے اپنے بدن کو چھپا کے رکھو. تو جب تک تم چھپا کے رکھو گے، بے حیائی کی طرف عریانی اختیار نہیں کرو گے تو اللہ تیری مدد کریں گے، گناہوں سے بچائیں گے. سمروان بھی حاضرنا وحادا قال حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال ابن زین فی قول اللہ انا ارضنا الامانة على السماوات والارض والجبال قال ان اللہ تعالی عرض عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين ويجعل لهن ثوابا وعقابا ويستأمنهن على الدين وقلنا لا نحن مسخرات لأمرك لا نريد ثوابا ولا عقابا. اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ امانت رکھی آسمانوں پہ، زمینوں پہ، پہاڑوں پہ، فرمایا کہ سن لو میں تم پر اپنے دین کو فرض کروں گا اور اگر اطاعت کرو گے تو ثواب دوں گا، نافرمانی کرو گے تو پھر عقاب دوں گا. لیکن سب نے کہا میرا مولا مہربانی فرما، ہم تیرے ہر حکم پہ تابع ہیں، نہ ہمیں ثواب چاہیے نہ عذاب چاہیے، بس آپ نے جو حکم دیا ہم تعمیل کر رہے ہیں لیکن ثواب اور عقاب ہمیں نہیں چاہیے. قال وأرد الله تبارك وتعالى على آدم فقال بين أذني وعاتقي. حضرت آدم نے کہا کہ حاضر یا اللہ میں اپنے کندھوں پہ اٹھانے کا تیار ہوں. قال ابن زید قال تعالی ما اذا تحملت هذا، اگر تم نے امانت کو اٹھایا میں تیری مدد کروں گا. اجعل لبصرك حجابا، تیری آنکھوں کے لیے پردہ. فَإِذَا خَشِيتَ أَن تَنظُرَ إِلَىٰ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ فَأَرْخِ عَلَيْهِ حِجَابَهُ، جب تیرے سامنے ایسی چیز آئے جس کا دیکھنا حرام ہے تو اپنے آنکھوں کے پردے کو گرا دو، نظر بند کر دو. اور اس کے بعد فرمایا اذا تحملت هذا وَأَجْعَلُ لِسَانِكَ بَابًا وَغَلَقًا، میں نے تیری لسان کے لیے دروازہ بھی رکھا، بند کرنے کے بھی اسباب دیے ہیں. اگر بات غلط ہے زبان بند کر دو، مت بات کرو، خاموش رہو. وَأَجْعَلُ لِفَرْجِكَ لِبَاسًا فَلَا تَكْشِفُهُ، اور اپنے عورا، اپنے ننگ کو کبھی ظاہر نہ کرنا مگر اس پہ جس پہ میں نے حلال کیا ہے. یعنی اللہ نے میاں بیوی پہ حلال کیا، اس کے علاوہ کسی کی نظر ڈالنا جو ہے وہ حرام ہے. اور اس کے اللہ نے مدد کی کہ ہمیں لباس دے دیا. قال ابن جرير حدثني سعيد بن عمرو السكوني قال حدثنا بقية قال حدثنا عيسى بن ابراهيم بن موسى بن ابي حبيب الحق بن عمر رضي الله تعالى عنه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الامانة والوفاء نزل على ابن آدم مع الانبیاء. اللہ نے امانت اور وفا اتاری آدم پہ، تمام انبیاء پہ. فمنہم رسول اللہ،
بعض کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا. وَمِنْهُمْ نَبِيٌّ وَمِنْهُمْ نَبِيٌّ رَسُولٌ وَنَزَلَ الْقُرْآنَ وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ. اللہ نے قرآن اتارا. وَأُنزِلَتِ الْأَجَمِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ. اللہ نے لغات اجمیہ پیدا کی، عربیہ پیدا کی. فَعَلِمُوا أَمْرَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا أَمْرَ السُّنَنِ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَلَمْ يَدُلُّ اللَّهُ تَعَالَى مِمَّا يَأْتُونَ بِآيَةٍ وَهِيَ الْحَجَّةُ عَلَيْهِمْ إِلَّا بَيَّنَهُمْ. اور اللہ نے کوئی حکم، کوئی فرض ایسا جاری نہیں فرمایا جس کی وضاحت اپنی کتابوں میں کر دی، اپنے رسولوں کی زبان مبارک سے کر دی. فَلَيْسَ أَهْلُ لِسَانِ اللَّهُ يَعْرِفُونَ الْحُسْنَ وَالْقَبِيحَ. اور اہل لسان جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کیا بہتر ہے اور کیا چیز بری ہے. ثم الامانۃ اول شیء یرفع یبقى اثرها فی جذور قلوب الناس. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اول ما یرفع الامانۃ من قلوب الناس. اللہ امانت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیں گے، پھر دنیا میں امانت والے نہیں رہیں گے. لوگ اشارہ کریں گے کہ فلاں بستی میں فلاں آدمی امانت والا ہے، ورنہ تو ہر مسلمان کو امانت والا ہونا چاہیے تھا. ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب. اس کے بعد وفا اٹھ جائے گی، ایفاء عہد اٹھ جائے گا. اسی لیکن کتابیں جو ہیں اور ذمم، جو چیزیں کسی کے ذمے ہیں وہ اٹھ جائیں گی، کوئی خیال نہیں کرے گا. فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها. صرف جو عالم ہے وہ عمل کرے گا، جو جاہل ہے وہ جانے گا لیکن انکار کرے گا اور ادا نہیں کرے گا. حتی وصل الی وإلی امی امتی فلا یہلک علی اللہ الا ہالک لا یغفلہ الا تارک فالحذر ایھا الناس. حضور نے فرمایا یہ امانت نبیوں کے پاس چلتے حتیٰ کہ میرے پاس آئی. اللہ نے ہر چیز کھول کے بیان کر دی ہے تاکہ جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی اچھی طرح دلائل دیکھنے کے بعد برباد ہو، یہ نہ کہے کہ مجھے دین سمجھ نہیں آیا تھا. اور عمل کرنا ہے. ولا یغفلہ. اور اس امانت سے غافل وہ ہوتا ہے جو اس کو چھوڑنے والا ہے. فالحذر ایھا الناس. لوگوں ڈرو اللہ سے. وَإِيَّاكُمْ وَالْوِسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. خبردار شیطان خناس کے حملوں سے بچو. فَإِنَّمَا يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تمہارا امتحان کرتے ہیں کہ کون امتحان عمل میں کامیاب ہوتا ہے. هذا حدیث غریب جدا وله شواہد من وجوہ اخرى. ثم قال ابن جریر حدثنا محمد بن خلف الاسقلانی قال حدثنا عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی قال حدثنا ابو العوام القطان قال حدثنا قتادة وابان ابن ابی عیاش عن خلید الاسری عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس من جاء بهن یوم القیامت ما ایمان دخل الجنہ. حضور نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جو شخص پابندی سے اللہ کے حکم کے مطابق ایمان کامل سے ان کا لحاظ کرے، ادا کرے، اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے. اچھا اس میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ من حافظ علی الصلوات الخمس. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی. کیسے حفاظت کی؟ علی وضوئہن وادائہن ورکوعہن. جس نے پورا خیال کیا کہ میرا وضو صحیح ہو اور میری نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا ہوں اور میرا رکوع، میرا سجود، میرا قیام، میرا قعود، میرا تشہد صحیح معنوں میں ادا ہو اور میرا لباس ہر چیزیں پاک ہوں اور میری نمازیں وقت پہ ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازوں کی حفاظت کرو. زکات من مالہ طیب النفس بہا. اور اگر میں اس کو مال دوں تو زکات ادا کرے خوش ہو کر. یہ نہ سمجھے جرمانہ پڑ گیا ہے، نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے مال دیا، اللہ کے لیے دے رہا ہوں. یار بڑی خوشی کی بات ہے کہ میرا اللہ کرے کہ ادا کرنے کی توفیق دے مجھے. وَكَانَ يَقُولُ وَأَيْمُ اللَّهِ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ.
اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا خیال نہیں کرتا مگر وہ جو ایمان والا ہے، جس کے اندر ایمان ہے۔ نمازیں پڑھا کرو اپنے وقت پہ اور بڑے آرام سے سکون سے نمازوں کو ادا کیا کرو، اور ہر حاجی مہربانی کر کے ایک دوسرے کو سمجھایا کرو، ایک دوسرے کو دین کی تبلیغ کیا کرو، دعوت دیا کرو۔ دیکھو نا لوگ طواف کرتے ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے، یہ بالکل ناجائز ہے۔ سب سے پہلا حق جو ہے کعبے پہ طواف کرنے والوں کا، اس لیے اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں ذکر کیا طواف والوں کو مقدم کیا کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم میرے گھر کو پاک کر طواف کرنے والوں کے لیے، تو طواف مقدم ہے اور رکوع سجود مؤخر ہے۔ تو اس لیے طواف جو ہے یہ سب سے زیادہ افضل عبادت ہے نفلی عبادات میں، اور جس آدمی نے طواف بیچارے نے روک کے نماز پڑھی اسے پھر طواف شروع کرنا ہے فوراً، لیکن وہ کھڑے اللہ اکبر سمجھتے ہیں ہم نے بڑا تیر مارا، یہ نہیں سمجھتے کہ سب کا گناہ لے کے واپس جا رہے ہیں۔ جتنے لوگوں کو تم نے روکا، جتنے کی تم رکاوٹ بنے، جتنے تمہارے آگے گزرے ان سب کا گناہ تم پر، لیکن پرواہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، خدا جانے پتہ نہیں کیا ہے، ساری زندگی کبھی نماز پڑھی نہیں۔ اللہ کے بندے فرض پڑھ لیے ہٹ جاؤ، پیچھے چلے جاؤ، سکون کے ساتھ بیٹھ کے پہلے تسبیحات پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد دعا مانگو۔ فارغ ہونے کے بعد اگر جنازہ آ گیا جنازہ پڑھو، اطمینان سے کھڑے ہو کے سنتیں ادا کرو، نہ تم کسی کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنو، نہ کوئی تمہاری گردن پھلانگ کے گزرنے پہ مجبور ہو جائے۔ تو آدمی ایک دوسرے کو سمجھاؤ، جب نماز ختم اتنا کہ بھائی سنتیں پیچھے پڑھیں، بھائی سنتیں پیچھے پڑھیں، ٹھیک ہے چلو 10 کو کہو گے 2 مان لیں گے، چلو 2 تو مانیں گے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ حاجی سارے مان لیں، حاجی اللہ کی رحمت ہے، ویسے یہ بھی ایک سبق پڑھ کے آتے ہیں کہ ہم نے کسی کی نہیں ماننی، وہ جو باپ دادے سے غلطی کر رہے ہیں وہی کریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام کے پیچھے نماز پڑھے، پتہ ہے کہ رکوع میں کتنی دیر امام کھڑا ہوتا ہے، پتہ ہے کہ رکوع کے بعد قیام کتنی دیر کرتا ہے، جب سلام پھر کے اپنی سنتیں پڑھیں گے بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 2 منٹ میں 4 سنتیں پڑھتے حاج صاحب گئے ماشاءاللہ۔ بالکل نماز نہیں ہوتی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے پڑھ۔ اگر تم نے ادائے ارکان کا خیال نہیں کیا ہے 1000 رکعت پڑھو، 1 رکعت بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ فرمان محمد مصطفیٰ ہے، مولوی اپنی بات نہیں کہتا، اس کی کیا طاقت ہے کہ اپنی طرف سے دین کی بات، ہم تو بات نقل کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آیا اور سلام کیا، السلام علیکم، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ بیچارہ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، فرمایا ارجع فصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارہ پھر گیا نماز پڑھی، اب 2 دفعہ پڑھ کے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارجع فصلی، جاؤ نماز پڑھو تم۔ اب حضور دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز جلدی جلدی پڑھ رہے، نماز نہیں ہوتی۔ جب تیسری دفعہ آیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، پھر حضور نے اس کو فرمایا اللہ کے بندے جب تکبیر کہو تو غور کرو کہ کیا کہہ رہے ہو، تکبیر و تحریم التکبیر، اب ہر حرکت تم پہ حرام ہو گئی۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر کر کے گھڑیاں دیکھتے رہو، اللہ اکبر کر کے اب اپنے موبائل بند کرتے رہو، اللہ اکبر کرنے کے بعد ادھر بھی دیکھ لو ادھر بھی دیکھ لو نیچے بھی دیکھ لو آگے جو سامان رکھا ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے مثال کے طور پہ کہ یہ مثلا لکھا ہوا ہے مورا، اگر نماز میں تم نے یہ عبارت پڑھ لی مورا تو نماز ختم ہو گئی۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ہر حاجی کے بیگ پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ انگریز تو بڑا ظالم ہے نا، اس نے تو ایسا سبق پڑھایا ہے نا کہ کسی کی نماز ہو ہی نہیں، جس کے آگے بیگ ہوگا وہ پڑھ رہا ہے،
ہاں پاکستان، ہاں بنگلہ دیش، ہاں انڈونیشیا، اگر اس نے وردی پہنی اس میں بھی لکھا ہے تھا کہ جب نماز میں پیچھے کھڑے ہوں پڑھتے رہیں گے ہاں یہ کہاں کا آدمی ہے، نماز گئی۔ یہ انتقام ہے دشمن کا، تم نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا۔ وہ آہستہ 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 ہمیں دین سے بالکل ہٹا رہا ہے۔ اب دیکھیں سنت یہ ہے کہ اگر آپ نے گلاس میں پانی پیا، حضور نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ بچا کے رکھو، اگر تھوڑا سا چھوڑ دو گے تو یہ برتن بھی تمہیں بد دعا دے گا، لیکن انگریز نے کہا کہ نہیں لازم بچا کے رکھو، لوگ کیا کہیں گے بھوکا ہے، بچا کے رکھو پتہ لگے بڑا آدمی ہے۔ ہر چیز میں اسلام کہتے ہیں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نہیں بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اسلام کہتے ہیں سر پہ ٹوپی ہو، رومال ہو، پگڑی ہو، نہیں جناب یہ تو پرانے لوگوں کا، بڈھے لوگوں کا ہوتا ہے، تم فیشنیبل آدمی ہو، بالوں کو کٹنگ شٹنگ کراؤ، سر ننگا رکھو۔ ہر چیز میں اس نے حکم دیا۔ اسلام نے کہا عورت پردہ کرے، ہوئے گا چھوڑو یار پردہ کیا، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ پھر نماز بھی دل کی ہوتی ہے، روزہ بھی دل کا ہوتا ہے، کھانا بھی دل کا ہوتا ہے۔ وہاں تو 3 روٹیاں کھا جاتے ہو، کبھی دل سے بھی کھانا کھا لو نا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مذاق بنا دیا گیا۔ حاجی ہے حاجی صاحب کیا ہے، حاجی صاحب کیا ہے؟ صبح میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے پیچھے آدمی باقاعدہ داڑھی ہے ماشاءاللہ، اور ایسے باتیں کر رہے تھے نعوذ باللہ جیسے کوئی مارکیٹ میں بیٹھے ہو۔ میں نے پھر ان کو اشارہ بھی کیا، خدا کے لیے کسی اور کو تو نماز پڑھنے دو۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، پھر شروع۔ اور اگر کسی کا ٹیلی فون کال آ جائے تو اتنی چیخ کے بات کرتا ہے نا جیسے یہی آواز ٹیلی فون کے بجائے گھر پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ کے حرم میں ہے تو خدا کے بندو۔ اور اسی طرح پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو جب رکوع میں جاؤ، لفظ ہے میرے نبی کے حتی تطمئن راکعا، تمہاری ہڈی پشت سیدھی ہو اور رکوع میں کامل اطمینان ہو۔ اور اقل درجہ کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ اقل درجہ ہے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا کیا کر رہے ہو یار تم؟ گولی مار رہے ہو، کسی کو گالی دے رہے ہو، تسبیح پڑھ رہے ہو۔ اور پھر نہیں تو 5 دفعہ کہو، 7 دفعہ کہو، 11 دفعہ کہو، 21 دفعہ کہو۔ اور اگر نفل ہے، سنت ہے تو دعا بھی کر سکتے ہو، اللہم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنی، اللہم سجدک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اللہم لک سجدت وبک آمنت وعلیک توکلت۔ تو اگر آپ ایسا کریں گے تو ٹکرے ماریں گے۔ پھر جب رکوع سے کھڑے ہوں تو آرام سے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی، یہ اقل درجہ ہے کم از کم۔ ورنہ اس کے بعد بھی الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما فیہما وملء ما شئت من شیء بعد، اللہم باعث بینی وبین خطایای کما باعثت بین المشرق والمغرب۔ 2 رکعت نماز پڑھو سنت کے مطابق، ٹکریں مارنے کی 100 رکعت سے بہتر ہے۔
طواف کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، ادھر سے نکل رہے ہیں، کسی کو بازو مارے، کسی کو ٹکر مارے، کسی کے نیچے سے نکل رہے ہیں، کوئی کشتی لڑ رہے ہو، کوئی کبڈی کھیلنے پہ آئے ہوئے ہو کہ طواف ہے؟ اللہ کے بندے، تمہارا ایمان ہو کہ میرا وہاں قدم پڑ رہا ہے جہاں محمد مصطفیٰ کا قدم پڑا تھا، تو تم ناچ سکتے ہو؟ تمہیں پتہ ہو کہ یہاں 1,24,000 پیغمبر پھرا ہے، تمہیں پتہ ہو کہ یہاں لاکھوں صحابہ پھرے ہیں، تمہیں پتہ ہو کہ یہاں کروڑوں اولیاء اللہ پھرے ہیں، تمہیں پتہ ہو کہ یہ آج اللہ نے پتہ نہیں کس رحمت کے ساتھ مجھے اس گھر میں بلا کے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے، کہاں حجر اسود، کہاں وہ مقام جہاں محمد مدنی نے بوسہ دیا ہو۔ ایک طواف کرو 20 طواف کرنے سے بہتر ہے، لیکن انسانوں کی طرح کرو، نظر نیچے ہو، نظر بر قدم، اور خلوت در انجمن، کہ نظر بالکل قدم پہ ہو، اوپر اٹھنی نہیں چاہیے۔ کیسے اٹھے؟ کوئی طاقت ہے ہماری کہ اوپر اٹھا سکے؟ اور حجر اسود بھی آئے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، بس فوراً چل، اچھا چلتے ہوئے بھی کہہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، چل جائیں، کوئی بات نہیں، تاکہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو، کسی کو رکاوٹ نہ ہو۔ 1,000,000واں حصہ سیکنڈ کا رک جائیں تب بھی جائز ہے، چلتے ہوئے بھی کہہ دیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب یہ کھڑے ہیں نیت کرنے کے لیے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط، اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی چکر ہیں؟ اللہ کو سنا رہے ہو، فرشتے کو یاد کروا رہے ہو، سبق کس کو کرا رہے؟ بھئی یہاں سے جب ہم جا رہے ہیں طواف کے لیے جا رہے ہیں، نیت ہو گئی، ختم، اللہ اکبر، ختم، چلا گیا۔ ہم جب ادھر جا رہے ہیں، نیت ہے تو جا رہے ہیں نا، نیت نہ ہوتی ادھر کیوں جاتے؟ ادھر نہ جاتے دروازہ نکل کے؟ یہی نیت ہوتی ہے کہ اب ہم بیٹھے ہیں، کون سی نماز پڑھیں گے؟ بس نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، جب نماز ہو اللہ اکبر، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ 4 رکعت نماز عشاء اور برائے خدا اور رخ برائے قبلہ بروز بدھ بوقت 8 بجے، پیچھے اس امام فاتحہ ختم کر کے یہ بدبخت نیت کر رہا ہے۔ اچھی نماز ہے بھائی، 70 سال گزر گئے، داڑیاں سفید ہو گئی، نماز نہیں سیکھی۔ اللہ کے بندے، مقام النیت القلب، نیت کا مقام دل ہے۔ زبان سے تو استحضار ہوتا ہے کہ ہم بھولے بھٹکوں کو بات یاد آ جائے، ورنہ مقام تو دل ہے۔ ہماری نیت عشاء پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، ختم، بات ختم ہو گئی۔ اسی طرح سجدہ کریں اطمینان کے ساتھ، سبحان ربی الاعلی، پتہ ہو میری زبان کیا کہہ رہی ہے، میں کس پاک پروردگار کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت تم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، یار دن میں 5 دفعہ تمہیں پریکٹس کروائی جائے، نماز پڑھائی جائے، ایکسرسائز، پھر بھی تم نہیں سیکھتے ہو۔ سلام پھیرنے کے بعد تمہیں بالکل ایکسرسائز، بالکل یعنی کوئی ایسا گیئر لگ جاتا ہے کہ حاجی جتنی دیر میں امام 4 رکعتیں پڑھائے، یہ 24 رکعتیں پڑھ کے گھر بھی پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ ایسی نماز پڑھنے سے نہ پڑھنا بہتر ہے، بیٹھے رہو بس کعبے کو دیکھتے رہو۔ اس لیے یہ لفظ آ گیا کیا کہ حافظ علی الصلوات، اس لیے قرآن کہتا ہے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، اور دوسری جگہ قرآن فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم علی صلواتهم حافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ ہر جگہ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، اوقات کی حفاظت کرو، ادائیگی کی حفاظت کرو، اور جب نماز پڑھو تو دل سے دماغ سے سارے گندے خیالات نکال کے پھینک دو، اور تصور کرو کہ میں اپنے رب کو دیکھتا ہوں۔ اگر وہ مقام نہیں ہے تو یہ تو تصور کر
لو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت دیکھ رہا ہے، میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے، میری زبان کو بھی دیکھ رہا ہے، میرے رکوع سجود کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر اس انداز سے 2 رکعتیں بھی نماز نصیب ہو جائے، پھر دیکھو کیسے انقلاب آتے ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ خیال کریں وضوءہن و رکوعہن و سجودہن، رکوع کا خیال کریں، وضو کا خیال کریں، سجدے کا خیال کریں، اوقات کا خیال کریں، اور جب زکوٰۃ دے تو بوجھ نہ سمجھے، خوشی کے ساتھ دیں۔ قالوا یا ابا الدرداء وما اداء الامانۃ، امانت کی ادائیگی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا الغسل من الجنابۃ فإن اللہ تعالی لم یأمن ابن آدم على شیء من دینہ غیرہ، وہکذا رواہ ابو داؤد عن محمد بن عبد الرحمن العنبری عن ابی علی عبید اللہ بن عبد المجید الحنفی عن ابی العوام عمران بن داؤد القطانبی۔ اور حضرت ابی درداء نے فرمایا کہ غسل جنابت یعنی اگر آدمی ناپاک ہو گیا ہے تو پھر غسل کرنا جو ہے یہ بھی تمہارے ذمہ امانت ہے اللہ کی، اس کا پورا پورا خیال کرو۔ اور غسل کا بھی قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلے اپنے پورے نیچے کے بدن کو دھوئیں، استنجا کریں، صاف کریں، پھر وضو جیسے کرتے ہو نیت کر کے باقاعدہ وضو کریں، منہ میں پانی دیں، گرگرا کریں، ناک میں 3 دفعہ پانی کھینچیں کہ یہ نرم ہڈی تک پانی پہنچے۔ یہ نہیں ہوتا ناک کو پانی، یہ کوئی وضو شضو نہیں ہوتا۔ پانی ایسا دیں کہ یہاں تک پہنچے پانی، ورنہ کوئی استنشاق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے چہرے کو دھوئیں، وہ بھی اس انداز میں کہ اوپر سے لے کر سارا باہر کا حصہ، پھر باقاعدہ وضو کرنے کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک پانی بہائیں۔ لیکن اگر یہ اندر جگہ رہ گئی، غسل نہیں ہوا، اگر ناف کے اندر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ یاد؟ اچھا، انگلیاں بعض بھائیوں کی چڑی ہوتی ہیں، اگر انگلی کے اندر خلال کر کے پانی نہیں پہنچایا تو غسل نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ ایک دن دوستوں نے کہا کہ حضرت کیا ہو جائے، آپ کے بال اچھے نہیں، یہ ہر وقت اس طرح؟ آپ نے فرمایا میرے بال تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن جب سے میں نے حضور کی حدیث سنی ہے کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈرتا ہوں کوئی جگہ رہ گئی تو میرا غسل نہیں ہوگا، اگر غسل نہیں ہوگا تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس لیے میں بالوں کا دشمن بن گیا۔ اور آج کل تو جناب ہماری جو ماڈرنائز بیٹیاں ہیں نا، فیشنیبل بیٹیاں، بتائیں وہ کیسے غسل کرتی ہیں؟ وہ باقاعدہ اسپیشل ایک کور بنا ہوتا ہے پلاسٹک کا، وہ بالوں کو اس میں باندھ لیتی ہیں تاکہ ان کا بالوں کی سیٹنگ خراب نہ ہونا، باقی بدن پہ پانی بہا لیا، پاک ہو گئے، اسی طرح حرام ہے وہ۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے بیوٹی پارلر میں 500 1000 2000 دے کے تو میں نے کل بال سیٹ کرائے ہیں، آج اگر پانی بہا گیا وہ تو گئے، پھر جانا پڑے گا۔ وہ کہتے نہیں چلو اس کو ٹوپ میں باندھ لو، باقی بدن بہا لو، پاک ہو گئی خلاص۔ انا للہ و انا الیہ۔ ساری زندگی اگر اسی طرح غسل کرتی، ساری زندگی پلیت رہی اور خاوند کو بھی پلیت کھلاتی رہی۔ نا ایمان سے کہو، جب ہماری بیویاں جنابت کا بھی فکر نہ کریں، غسل کے فرائض بھی ان کو نہ آتے ہوں، حلال حرام بھی نہ آتا ہو، تو آگے اولادیں کیسی فرما بردار بنیں گی؟ اسی لیے دیکھ لو نا کہ لاکھوں مدرسے ہیں لیکن ایک امام ابو حنیفہ پیدا نہیں ہوتا، ایک امام بخاری پیدا نہیں ہوتا، کروڑوں تمہاری یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی فلم سٹار پیدا ہو جائے، کوئی کرکٹر پیدا ہو جائے، کوئی ہاکی کھیلنے والا پیدا ہو جائے، کوئی اچھا ڈرامہ لکھنے والا پیدا ہو جائے، کوئی اچھا عشق کی غزلیں لکھنے والا پیدا ہو جائے، کوئی سنگر پیدا ہو جائے، کوئی جناب ڈسکو کرنے والا پیدا ہو جائے، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ امام شافعی پیدا ہو۔ بات ہی ختم ہو چکی ہے، گھر میں حلال ہے ہی نہیں تو پیدا کیسے ہو؟ یہ میں ایسے نہیں کہتا۔ کل مجھے ایک بچی نے ٹیلی فون کیا
کہ میں نے بال بنوائے ہیں بڑی مشکل سے، اور اگر غسل کرنا پڑے میں بالوں پہ پانی نہ ڈالوں تو غسل ہو جائے گا۔ میں نے کہا پھر غسل کرنے کی ضرورت کیا ہے، کیا ہی نہ کرو، خلاص تکلیف ہی نہ کرو، خواہ باقی بدن کو کیوں ستاتی ہو؟ اس پر بھی تو تم نے کوئی باڈی لوشن ووشن استعمال کیا ہوگا، وہ بھی خراب نہ ہو۔ شرم کرو، کوئی حیا کرو، مسئلہ پوچھتے بھی حیا نہیں آتا۔ میں نے چمڑے کا ساک شو پہن کے عمرہ کر لیا، دم پڑ گئی۔ انگلش ضروری لکھنی تھی، مجھے پتہ لگے کہ تمہارا انگریزی میں بڑا مقام ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر حال میں دشمن کی زبان کو بولیں گے تاکہ پتہ لگے پڑھا لکھا آدمی ہے۔ اور تم اگر پڑھے لکھے ہو تو محمد کی زبان بولو، قرآن کی زبان بولو، جنت کی زبان بولو، یہ جہنمیوں کی زبان کیوں بولتے ہو؟ ضرورت ہے لاکھ دفعہ بولو، پڑھو، نوکری کرو، ترقی کرو، ملازمت کرو۔ یہ تو نہیں نا کہ حرم میں مسئلہ پوچھنا ہو تو انگریزی لکھو۔ آدمی حج کے لیے جانے سے پہلے 8 تاریخ کو احرام باندھ کر طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے تو بعد میں آ کے طواف کرے گا، صفا نہیں دوڑے گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ 8 کو بھی اتنا رش ہوتا ہے جتنا انشاءاللہ 12 کو ہوگا۔ 2 رگڑے ضروری بھگتنے، وہ ایک دفعہ کیوں نہ بھگتیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں اصل ہو، اب ان کو یہ فکر ہے کہ آ تو گئے ہم، اب جان کیسے چھڑائیں۔ اب حاجی اسی میں ہے، وہاں ہوتے ہیں نا دعا کرتے ہیں یا اللہ کملی والے کا روضہ دکھا، جب یہاں آتے ہیں کہتے ہیں اللہ جلدی سے ہمیں بچے ملا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ مکے مدینے میں مستقل قیام نہ کرو۔ وہ فرماتے ہیں اپنے ملک میں رہ کے مکے مدینے کی تڑپ ہو، وہ بہتر ہے کہ مکے میں بیٹھ کے اپنے ملک کا خیال کرو۔ یہ جناب صفا مروہ کے درمیان میری داہنی کوہنی جو ہے ایک خاتون کے ساتھ ٹچ ہو گئی، دیکھنا انگلش ضرور آئے گی، یعنی ساتھ لگ گئی۔ اچھا جناب چلو شکر ہے ترجمہ ہو گیا۔ ہو گیا، اللہ سے معافی مانگو، کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں ندامت ہے، شرم ہے، استغفار کرو، اللہ معاف کریں گے۔ اگر بیوی نے بال نہیں کاٹے ہیں بعد میں بھی کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، چونکہ جب آپ ملے نہیں ہیں تو مانا ہے کہ وہ اسی حالت میں قائم ہے۔ بہرحال بال کٹوا دیں، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، تمہاری تو ٹھیک ہے نا ذہنی حالت، تو تم بال کاٹ دیتے بیوی کے، وہی بیوٹی پارلر سے کٹوا لیتی ہے، خاوند سے کٹوا لیا تو کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، ان کے نزدیک شاید مرد اور عورت میں ہی فرق نہ ہو، ورنہ فرق تو بڑا ہے کہ مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام۔ مرد اول صف میں نماز پڑھے گا، عورت، مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، عورت کی گھر میں، تو فرق تو ایک جگہ نہیں۔ مرد غلطی کرے گا تو سبحان اللہ کہے گا، عورت ہاتھ مارے گی زبان سے آواز، کوئی ایک فرق ہے۔ باقی رہ گیا رکوع اور سجدے میں کہ سجدہ عورت مردوں کی طرح کرے یا نہ کرے، تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ٹانگیں ایک طرف نکال کے جتنا زمین کے قریب ہوگی استرہن، جتنا سطر قائم ہوگا اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ جیسے اس کی نماز مسجد سے گھر میں کیوں افضل ہے کہ اس کا بدن چھپا ہو کوئی نہ دیکھے، اسی طرح جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی تو کسی کو اس کی نظر نہیں پڑے گی، اس کی حرکات و سکنات پہ۔ طواف میں رش ہے، ہم رمل نہ کر سکیں کوئی بات نہیں، سنت ہے، لیکن رش ہے، دوسرے کو تکلیف پہنچانا تو حرام ہے نا۔ موقع ملے تو کر لیں، نہ تو چکر لمبا کر لیں، باہر باہر کر لیں، کوئی مشکل نہیں۔
کہ یہاں پر جو گوشت ہوٹلوں میں ملتا ہے، میرا بھائی سیدھی بات ہے، جو مکے میں ہے، مدینے میں ہے، جو یعنی اس ملک کی کمپنی کا ہے وہ تو حلال ہے، جو باہر کے ملکوں سے آتا ہے کوئی اعتبار نہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے لیے کھڑے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ دیکھو نا، 1,00,000 مرغی ذبح کرنی ہو، ایک مرغی کو آپ آدھا سیکنڈ بھی دے دیں تو 1,00,000 مرغی پہ کتنی وقت لگے گا؟ یہ تو ماشاءاللہ حاجی صاحبان 1,00,000 کیا 2,00,000 تو روز کی مرغی کھا جاتے ہوں گے، تو ذبح کرنے کے لیے بھی تو وقت چاہیے نا۔ بہرحال یہاں کی جو وہ کمپنیاں ہیں، طائف کی، ریاض کی، مکے کی، مدینے کی، وہ خالص حلال ہے، وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، باقاعدہ لائن چلتی ہے، آدمی کھڑے ہیں، باقاعدہ ذبح ہوتی ہے، اور جو باہر کے ملکوں سے آتی ہیں ان پر کوئی اعتبار نہیں۔ ایک حدیث مبارک، حدیث ضعیف ہے لیکن ہے کتابوں میں، کہ کنکریاں جو ہیں جو جمرات کے قریب ہیں وہ نہ اٹھائی جائیں، یعنی وہ اٹھا کے نہ مارو۔ اسی میں یہ لکھا ہے کہ جو مقبول ہوتی ہیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں، اور جو مقبول نہ ہوں، مردود ہوں، وہ پڑی رہتی ہیں، لیکن ہم نہ اٹھاتے۔ اب تو ہم اٹھا لیتے ہیں تو بات ہی ختم ہو گئی۔ کہتی ہے کہ شوہر کو مہندی کی خوشبو پسند نہیں ہے، تو بیوی اگر سنت کے مطابق مہندی لگانا چاہے، اب تو مہندی کے کئی خوشبوئیں آ گئی ہیں، جو آپ کو جناب پسند ہو اس کو وہی لے کے دے دو۔ جو خوشبو آپ کو پسند ہے، باڈی شاپ کے پاس چلے جائیں، میں آپ کو بتا دوں وہاں مل جائے گی، ہر فلیور کی مہندی مل جاتی ہے۔ یا الزبت آلڈن والوں سے منگوا لیں، یہ مولویوں کو مرض ہوتی ہے نا، ہم اخباریں پڑھتے رہتے ہیں نا، اور جو پڑھے پھر دماغ میں رکھ لیتے ہیں، کیا کریں، عادت ہو گئی نا، کتاب پڑھنی ہے، متن دیکھنا ہے، حاشیہ دیکھنا ہے، شرح دیکھنی ہے، اس لیے ایسی باتیں بھی پھر ہم رکھ لیتے ہیں دماغ میں کہ کبھی ضرورت پڑے، ویسا شریف آدمی مسئلہ پوچھے تو کیا کریں۔ اس کو مہندی کی خوشبو پسند نہیں ہے، الرجی ہوگی بیچارے کو، ورنہ مہندی کی خوشبو تو سرکار دو عالم کو پسند ہے۔ مہندی کا پتا تو حضور ہدیہ دیتے تھے۔ پڑے گا، ہاں جی جانا تو پڑے گا، نہ ارادہ ہو تو نہ جاؤ، وہیں پھر داتا صاحب کے پاس حج۔ سنت تو حضرت یہی ہے، آج کو جانا پڑے گا۔ شوال میں نے عمرہ کیا ہے، حج میں بکری رکھنی ہوگی، تمتع ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی طواف کرتے ہوئے قرآن پڑھے جائز ہے، لیکن اٹھا کے نہ پڑھو، دھکا لگے، گر جائے، بے ادبی ہو، یاد ہے پڑھتے رہو۔ جدے میں رہتا ہوں، میری والدہ حج پہ آ رہی ہیں، مجھے جدے کے آنے سے منع کر دیا ہے، کیا کروں؟ یہ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، کسی ٹیکسی والے سے بات کرو، مولوی کیا کرے؟ عقل عیار ہے، 100 بھیس بنا لیتی ہے، اس کو بیچارہ نہ زاہد ہے نہ ملا نہ حکیم، کئی راستے ہیں ان کے بعد، حضرت آپ کو لے آئیں گے، کوئی فکر نہ کریں، آپ جدے سے بغیر احرام کے آ جائیں، آپ کو نہیں روکیں گے، اور احرام باندھنا جدے سے ضروری ہی نہیں۔ ویسے ماں سے جان چھڑانی ہو تو بہتر طریقہ ہے کہ بھئی بہانہ ہے جی نہیں آنے دیتے، اماں جان بڑی خدمت کرتا لیکن آنے نہیں دیتے۔ بیوی نے کہا ہوگا نا، رکاوٹ خام خواہ پکڑ کے چھوڑو، جانے دو، شرط اتنا پیر میں بھی ہوں، یہ چٹ پڑھتے پڑھتے پیر ہو گیا نا۔ مسجد ہے اور مدرسہ ہے، مدرسے کی چھت سے آنا جانا ہے، آ سکتے ہیں، کوئی بات۔ اگر کسی کے گھر میں پردہ نہیں پڑتا، یعنی بے پردگی نہیں ہوتی، آؤ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی حجر اسود سے آگے چلا گیا، پھر خیال آیا استلام کرنا، کرے کوئی بات نہیں، پہلی دفعہ اور آخری دفعہ ضروری ہے، باقی تو نہ بھی کرو تو کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی
کوئی ضروری نہیں کہ ہر طواف کے بعد پیو، سنت ہے پہلی دفعہ، یہ تھوڑا ہے کہ ہر طواف کے بعد پیتے رہو۔ اللہ بفاتحۃ الکتاب میں مقتدی کا لفظ کہاں ہے؟ یہ تو مطلق ہے کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو فاتحہ تو پڑھ رہا ہے امام، نماز میں تو فاتحہ آ گئی، بغیر فاتحہ کے تو نماز نہیں ہے۔ میں نے والد کے نام سے عمرہ کیا، صفا مروہ کے 14 چکر لگائے ماشاءاللہ، بہرحال 7 کی تمہیں پھٹیک پڑ گئی، 7 میں ادا ہو گئے، 7 ہی کرنے ہیں۔ یہ تھوڑا ہے کہ والد کا ہو تو 14 کرو، دادے کا ہو تو 21 کرو، اپنے مسئلے ہیں گھڑتے رہتے ہیں بس۔ وتر پڑھنے کا افضل طریقہ یہی ہے، احناف کے نزدیک 3 رکعتیں جیسے مغرب پڑھتے ہیں، اور حنابلہ کے نزدیک 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ سب اللہ کے ہاں قبول ہیں، کوئی جھگڑے نہ کرو۔ میرے والد بوڑھے ہو گئے، ان کی جگہ عمرہ کرو، بالکل کرو، حج کرو، عمرہ کرو، سب کچھ کرو۔ مسجد عائشہ سے جو عمرہ کرتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہے، ورنہ بی بی عائشہ کرتی اگر حضور نہ فرماتے، یا پھر حضور فرما دیتے کہ بی بی عائشہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے بعد قیامت تک کسی کے لیے نہیں۔ محرم بن کے آیا ہوں تو بہرحال طواف صفا میں ضروری نہیں ہے کہ محرم ساتھ چلیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ عالیہ نے طواف کے بعد صفا نہیں کیا لیکن بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی۔ احرام کی حالت میں عورت کپڑا آگے لٹکا دے، پردہ بھی رہے، چہرے کو بھی نہ لگے، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں نا، کپڑا ڈال دیتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ کے بعد خود حلق کرو یا ایک دوسرے کی کرو، جائز ہے۔ اگر ہوٹل والے مجھے حج کی چھٹی نہ دیں تو میں حج کر سکتا ہوں، جب چھٹی نہیں دیں گے حج کیسے کرو گے؟ وہ تو تمہیں پکڑ کے رکھیں گے تو حج کیسے کرو گے؟ تم چلے جاؤ، اندر جو حاجیوں کا مال پڑا ہے وہ چلا جائے، تم دو گے؟ اس کا انتظام کرو، اپنے بجائے ان کو بندہ دے دو، دیکھو چھٹی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ عورت احرام کی حالت میں گھر سے آئی ہے، حیض آ گیا، بالکل کوئی حرج نہیں، بیٹھی رہے، جب پاک ہو غسل کر کے عمرہ کرے، پھر کسی میقات پہ نہیں جانا، نیت تو کر کے آئی ہوئی ہے نا۔ وہ خوشبو والے صابن سے اگر احرام میں ہاتھ دھویا صدقہ کر دے، یعنی 1 ریال 2 ریال، کیونکہ فوراً دھو تو ڈالا نا بیچارے نے۔ کنڈکٹ جو ہے نا آپ خود لکھ کے بھجوا دیں سفیر سعودی کو، نہ مجھے کوڈ کا پتا، نہ کنڈکٹ کا پتا، نہ فالو کرنے کا پتا، میں کیا لکھوں گا؟ مسلمہ جو ہے کبھی ایک فرقے کی پیروی کرے گی تو مسلمہ ہے ہی ایک۔ یہ حنفی شافی کو فرقے تو نہیں ہے، فرقہ وہ ہوتا ہے جو کافر ہو، یہودی نصرانی، ہم مسلمان ایک ہیں، یہ تو فروعی اختلافات ہیں۔ ایک ہے، تمہیں پتہ نہیں یہ کیسے نظر نہیں آتا، یعنی آپ کے ملک میں نماز کعبے کی طرف نہیں پڑھتے، وہاں 5 کے بجائے 6 نمازیں پڑھتے ہیں، زندگی میں حج 1 کے بجائے 10 کرتے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دینے کے بجائے 20 دفعہ دیتے ہیں۔ دین ایک ہے، ہر جگہ کیسے کہا آپ کو کہ دین ایک نہیں ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے حرم کا 100 دروازہ ہے، لیکن ہر داخل ہونے والا آ کے دب رہا ہے، کعبے میں آ رہا ہے۔